شجر نے اس زندہ دل لڑکی کو اس حالت میں دیکھتے اپنے دل میں اٹھنے درد پر قابو کرتے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہارا خالہ زاد ہوں اور جو عورت باہر بیٹھی ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ نہیں، وہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ تمہاری ماں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو مجھے مارتی ہے، انہوں نے مجھے مارا تھا، میں نے ان کا بڑا نقصان کیا ہے نا، اس لیے۔ زلیخا کی بات سنتے شجر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بھلا اسے کیوں مارے گی وہ بھی اس وقت جب اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ خود کو ہی پہچان نہیں رہی؟ ماں باپ تو بچوں کو مارتے ہیں نا۔ تم اچانک گھر سے چلی گئی تھی تو راستے میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اتنی بیمار ہو گئی ہو، تو خالہ کو غصہ آ گیا ہوگا۔ شجر نے اپنی طرف سے کہانی سنا کر اسے مطمئن کیا تھا، جو شاید پورا نہ سہی لیکن کافی حد تک اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے باہر جانا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤں؟ وہ خود سے بیزار سی منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں نیچے لے جاتا ہوں، لیکن تم کہیں جاؤ گی نہیں، میرے ساتھ ہی رہو گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہ خوش ہوتے بولی۔ شجر اسے لیتے ہسپتال سے باہر آیا تھا، جہاں پر بینچ رکھے گئے تھے اور کافی سارے لوگ یہاں وہاں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو اس وقت 4 بج رہے تھے، دن ڈھل رہا تھا۔ زلیخا کو بینچ پر بٹھا کر وہ بھی تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ زلیخا تو اس سے بے پرواہ یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی، وہ بڑے غور سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ شجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ میں ابھی لے کر آیا۔ سامنے ہی اسے ٹک شاپ نظر آ گئی تھی۔ لیکن تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، ورنہ دوبارہ سے میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گا اور گھر لے کر بھی نہیں جاؤں گا۔ شجر نے اسے تنبیہ کی اور خود پانی لینے چل پڑا۔ وہ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عالم نے اپنی ماں کو آرام سے ویل چیئر پر بٹھایا تھا اور ان کو لیے باہر کی طرف بڑھا تھا، جب اس کی ٹکر کسی سے زوردار ہوئی تھی۔ اس کی ماں گرتے گرتے بچی تھی۔ عالم نے بغیر دیکھے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا، جو اپنے گال پر ہاتھ رکھے اب رونا شروع کر چکی تھی۔ اتنے مہینوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر عالم کو یقین نہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، زلیخا نے اسے کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارا اور واپس وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عالم اپنی جگہ حق تک رہ گیا تھا۔ کیا اسے یاد نہیں تھا وہ اس کا گناہ گار ہے؟ وہ یہاں آخر کیا کر رہی تھی؟ پھر اس نے دیکھا شجر نے آگے بڑھتے زلیخا کو تھاما تھا، جو اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ عالم کے دل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب دیکھتے کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھا کہ کب شجر زلیخا کو چپ کرواتے وہاں سے لے گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب ہوش میں آیا تو ایک دم سے اسے ڈھونڈتے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت عجیب جنونی ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں نے اسے آواز دی تھی، عالم میرے بچے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اماں، سکون ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھ سے روٹھ چکا ہے۔ نہیں مل رہا سکون مجھے، ابھی وہ میرے سامنے تھا اور میں نے ایک بار پھر اسے ٹکرا دیا۔ برکت بیگم نے حیران و پریشان نظروں سے اپنے لختے جگر کو دیکھا تھا۔ گاؤں سے شہر آنے کے بعد وہ کس قدر بدل گیا تھا، اسے کوئی ہوش نہ رہتا تھا۔ ہنسنا تو وہ جیسے بھول ہی چکا تھا۔ ریسٹورنٹ میں نوکری تھی، اس لیے کھانا تو وہ آتے ہوئے لے آتا تھا۔ کچھ عرصے سے برکت بیگم کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہنے لگا تھا، جس کے چلتے اچانک سے ان کے گھٹنوں کا درد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ چل اٹھ میرا بچہ، گھر چلتے ہیں، نینا شاہ انتظار کر رہی ہوگی۔ نینا ان کی پڑوسن تھی۔ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے تب سے ہی وہ برکت بیگم کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ان کو وہ بالکل عالم کی طرح ہی عزیز ہو گئی تھی۔ انہوں نے جو سوچ رکھا تھا وہ اب جلد اس پر عمل درآمد کرنے کا سوچ چکی تھی، کیونکہ ان سے اپنے بیٹے کی ایسی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ خجستہ کے جانے کے بعد تو اس نے پھر خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اب اسے یوں مسکراتا بھی نہ اور ہمیشہ کام میں ہی مصروف رہنا آخر کیا وجہ تھی، ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ عالم نے خود کو قابو میں رکھتے برکت بیگم کو گھر لے جاتے نینا کو بلایا تھا۔
میں باہر کام سے جا رہا ہوں، آپ اماں کو دیکھ لیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ نینا تو اس کی ذرا سی توجہ پر ہی کھل اٹھی تھی۔ آج وہ خود براہ راست اس سے مخاطب تھا، وہ کیوں نہ خوش ہوتی۔ اس نے شرما کر ایک نظر اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا اور خود جلدی سے برکت بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ عالم حیرت سے اسے دیکھتے اپنا سر جھٹکا اور واپسی ہسپتال کی راہ لی تھی، جہاں وہ دشمن جہاں اسے نظر آئی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا سکون اب بس اسی کے پاس ہے۔ عالم راہداری سے ہوتے ہوئے دوسری طرف جا رہا تھا جب اس کے کان میں وہ سور دوبارہ سے پھونکا گیا تھا۔ ہاں میں جا رہی ہوں کل حویلی۔ ہاں زلیخا بھی میرے ساتھ ہی ہوگی، اسے تو ویسے بھی کچھ یاد نہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں شجر خان سے اس کا نکاح کروا دوں گی۔ کرے گا، کیوں نہیں؟ اس کے بچپن کی مانگ ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے سب کے سامنے ہے۔ پچھلے 8 ماہ سے بے ہوش زندہ لاش کی طرح اس ہسپتال کے بستر پہ پڑی تھی۔ سب لوگ تو اس وجہ سے فوراً ہی مان جائے گا۔ ہاں تم فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ کال مت کرنا مجھے۔ ٹھیک ہے، بھیج دوں گی پیسے بھی۔ ایسے بھی کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ جان چھوڑو اس وقت، اگر شجر خان نے دیکھ لیا تو مصیبت پڑ جائے گی۔ اسے کیا پتا کہ میں یہ نکاح صرف اس کی دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے ہی کروا رہی ہوں، پھر میری قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی۔ باتیں کرتے ہوئے وہ آرام سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ پیچھے کھڑے عالم پر تو جیسے ہسپتال کی پوری چھت آن گری تھی۔ اس کا مطلب وہ بے سکون اس لیے تھا کیونکہ کسی کی زندگی برباد کر کے وہ اسے بستر مرگ پر پھینک چکا تھا، جو پچھلے 8 ماہ نہ صرف ہوش و حواس سے بے خبر رہی بلکہ اب اپنا ماضی بھی بھول چکی تھی۔ اس کا مطلب وہ اپنا نکاح بھی بھول چکی تھی۔ اب اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ چپکے سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ دوائیوں کے زیر اثر بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ شجر گھر واپس نہیں آیا تھا اور گزرتا ہر لمحہ خجستہ کو شجر خان کے اور خلاف کرتا جا رہا تھا۔ اسے شجر خان کی قربت اور محبت بس ایک دھوکہ ہی لگ رہی تھی، ایک فریب۔ اب جب زلیخا واپس آ رہی تھی تو وہ بھی یقیناً اس سے نکاح کرنے والا تھا اور خجستہ کی اس گھر میں بس ایک ملازمہ کی حیثیت رہنے والی تھی۔ شجر خان نے اپنے عمل سے ہی بس اسے باور کروایا تھا، لیکن اس نے کبھی اس سے اس کی قدر و قیمت اس گھر میں کیا ہے اس کا کبھی احساس نہیں کروایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بدگمانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کی بتی بند ہوئی تھی۔ سب لوگ اس وقت سو چکے تھے۔ خجستہ نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اسے وہاں پر ایک وجود نظر آیا تھا، لیکن وہ شجر خان تو نہ تھا۔ اس سے پہلے خجستہ کوئی آواز یا شور کرتی، آنے والے نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ سختی سے جما دیا تھا۔ خجستہ نے مچل کر اپنے ناخن سے اس کے ہاتھوں اور گردن پر وار کیا تھا، لیکن وہ اسے ایک ہی پل میں بے بس کرتے بے ہوش کر چکا تھا۔ خجستہ کا بے ہوش وجود اس کی باہوں میں تھا۔ بہت انتظار کیا ہے تمہارا، آج انتظار ختم ہوا میرا، اب تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے اپنے شیطانی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اس کے چہرے پر جھک کر اس کو غور سے دیکھا تھا اور پچھلے راستے سے خجستہ کے بے جان وجود کو باہوں میں بھرے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ عالم نے ایک چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا اور راہداری سے ہوتا ہوا سب کی نظروں میں آئے بغیر اور ہسپتال میں لگے کیمروں سے بچتا بچاتا زلیخا کے کمرے کے باہر آن رکا تھا۔ شجر خان اس وقت شاید پانی یا پھر کسی کام کی وجہ سے کنٹین گیا ہوا تھا۔ اس نے ساری معلومات اکٹھی کر کے ہی یہاں کا رخ کیا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں وہ بڑے آرام سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر زلیخا کی شاطر ماں سوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دل تو کرتا ہے اس بڑھیا کا گلا دبا دوں جو میری بیوی کی کسی اور سے شادی کروانے پر تلی ہوئی ہے۔ منوس عورت، تمہیں تو اچھا سبق سکھاؤں گا۔ عالم نے رومال پر مطلوبہ دوا لگا کر امریز خانم کے ناک کے قریب رومال کیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد بالکل ہی بے سود ہو چکی تھی۔ عالم نے ان کو باہوں میں اٹھایا۔ یہ تو بہت زیادہ بھاری ہے، سب کا خون چوس چوس کر بھینس ہو گئی ہے۔ وہ اتنی بھی موٹی نہیں تھی، اچھا خاصا
مردوں کو بہکا دینے والا اس کا جسم تھا، لیکن عالم تو بس اپنے دل کی بڑھاس نکال رہا تھا۔ اس نے امریز خانم کو باتھ روم میں بند کرتے ایک آخری نفرت بھری نظر ڈالی تھی ان کے بے جان وجود پر۔ یہی تمہاری اصل جگہ ہے میری پیاری ساسو ماں۔ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کوئی شوق تون بچاتے وہ زلیخا کی طرف بڑھا تھا، جو اے سی لگا ہونے کی وجہ سے چادر میں دبکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے عالم کو بے ساختہ وہ رات یاد آئی تھی جب وہ اس پر جھپٹی تھی۔ کتنی بہادر تھی، خود کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ پتہ نہیں اور کتنے راز ہیں جو تم اپنے اندر دفن کر کے بیٹھی ہو، لیکن میں سب جان کر رہوں گا، اور مجھ سے دوری تو اب تمہیں ایک ہی صورت میں ملے گی، جب میری سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی۔ اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے، تمہارے سر کے سائیں کا۔ وہ اس کے کان پر جھکا سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا۔ زلیخا نے نیند میں بے چینی محسوس کرتے کروٹ لی تھی۔ اب وہ بالکل عالم کے سامنے تھی۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے عالم کو نئے سرے سے اپنے دل میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے خجستہ سے محبت کرنے کے باوجود اسے کبھی کوئی ایسی بات تک نہ کہی تھی جس سے اس کا دل دکھے۔ پتہ نہیں وہ اتنا سب کیسے اس لڑکی کے ساتھ کر گیا جو کسی بھی لحاظ سے اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ خجستہ سے جو اس نے کی تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ تو بس لگاؤ تھا۔ اسے وہ لڑکی پسند تھی، اس کی باتیں، اس کی ہمت نہ ہار کر اپنے گھر والوں کے پیٹ پالنے کے لیے کھیت میں محنت مزدوری کرنے کی عادت، ہر لحاظ سے تو وہ بہتر تھی۔ عالم اگر اپنی شریکی ہاتھ کی نظر سے دیکھتا تھا تو کچھ غلط تو نہ تھا، لیکن اس نے اسے پانے کے لیے جو راہ چنی تھی، اس کی وجہ سے ایک بے قصور لڑکی کے دامن میں وہ کانٹے بھر چکا تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کا دامن مہکتے ہوئے پھولوں اور اپنی محبت اور چاہت سے بھر دے گا۔ اس کا ہر زخم وہ اپنی محبت سے مدمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ وہ اس کے سامنے، اس کے پاس رہتی۔ عالم نے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے لب وہاں رکھے تھے، لمحے وہیں پہ رک چکے تھے۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ ایسا ہی تو پہلے بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ نہ جانے زلیخا کے وجود میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ بہک جاتا تھا، اس کا خود پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا تھا۔ اگر اس روز وہ بہکا نہ ہوتا تو آج اتنا پچھتاوا نہ ہو رہا ہوتا اسے۔ عالم نے پھرتے جذبات میں آ کر اس کے ہاتھوں کو قابو کیا تھا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کے لمس چھوڑ رہا تھا، لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ زلیخا اٹھی نہ تھی، بلکہ گہری نیند سوئی رہی تھی۔ وجہ شاید وہ انجیکشن تھا جو نرس نے اسے آرام کے لیے لگایا تھا۔ عالم کو اپنے رگو پے میں سکون اترتے ہوئے محسوس ہوا تھا، جس سکون کو وہ اتنے مہینوں تک ڈھونڈتا بے چین رہا۔ وہ سکون اسے زلیخا کے وجود سے ہی میسر تھا۔ وہ خود پر سے اپنا کنٹرول مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھاتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں اس کے وجود کے گرد باندھ چکا تھا۔ وہ بالکل زلیخا کے ساتھ ہو کر اس کے وجود پر قابض تھا۔ زلیخا نے وزن محسوس کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ شاید اپنے حواسوں میں نہ تھا، اس لیے اس کی مزاحمت کو ختم کر چکا تھا۔ وہ اپنی حدود پار کرتا جا رہا تھا۔ زلیخا سب محسوس کر رہی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود اپنی آنکھیں نہ کھول پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خود بھی گہری گہری سانسیں بھرتے مدہوش ہو چکی تھی۔ عالم نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھی۔ عالم نے ایک نظر اس کے بے خبر سوئے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی اور اس پر چادر درست کرتے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ میں سوچ کر کچھ اور آتا ہوں اور تمہارے سامنے آتے ہی بے بس ہو جاتا ہوں۔ اگر میں اب تھوڑی دیر اور یہاں رہا تو تمہاری جان اور ہلکان کر دوں گا، لیکن اب تم سے دوری میرے بس سے باہر ہے، اس لیے جلد سب کے سامنے ان کی موجودگی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ آخری پیار بھری نظر اس پر ڈالتا، جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکلتا گیا۔ شجر خان نے گھر فون کیا تھا اور خجستہ سے بات کرنا چاہی تھی، لیکن وہ کال پر آئی ہی نہ تھی۔
شجر خان کو ایک دم سے اس کی ضد پر غصہ آیا تھا اور ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ ضروری بات کرنی ہے، کال پر آؤ، ورنہ جو میں کر سکتا ہوں اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ اور اس کی دھمکی کا ہی اثر تھا کہ وہ فون لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اب اس کے سامنے اس کی فرمائش پر انہی کپڑوں میں موجود ویڈیو کال پر اس سے بات کر رہی تھی۔ کیا ہے، کیوں فون کیا ہے؟ واہ، میری دوری لگتا ہے برداشت نہیں ہو رہی، اسی لیے اتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو کب کا یہ دوری ختم کر چکا ہوتا۔ مجھے کیا پتا تھا میرے 2 دن گھر نہ آنے پر تم یوں محبت سے میرا استقبال کرو گی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کو لبوں میں کچل کر بولا تھا، اپنی بکواس بند کرو، میری بلا سے جہاں مرضی جاؤ، میری جان چھوٹی ہوئی ہے، میں تو خوش ہوں، دل کرے تو وہیں پر شادی بھی کر لینا۔ خجستہ اپنے دل کا غبار نکالتے چڑھ کر بولی تھی اور شجر خان کو اب اس کی باتوں کی سمجھ لگی تھی۔ مجھے تو کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے، وہ اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا تھا۔ تم خود ہی جل رہے ہو، دیکھنا جب تک تم یہاں آؤ گے میں بہت دور چلی جاؤں گی، وہ ایک دم ہی غصے سے روتے ہوئے بولی تھی۔ شجر خان اس کے رونے سے بکھلا ہی گیا تھا، وہ تو مذاق کر رہا تھا، لیکن اس کی آخری بات سنتے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ ہمیشہ جب بھی بولتی ہو نا فضول ہی بولتی ہو، آخری بار بتا رہا ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، تم خود بھی نہیں، اور جو حرکت ابھی کی ہے نا اس کا حساب گھر آ کر اگر میں نے سود سمیت نہ لیا نا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ اپنی آنکھوں کو معنی خیز جنبش دیتے خجستہ کا خون خشک کر گیا تھا۔ تم نا 1 نمبر کے ٹرکی انسان ہو، پتہ نہیں لوگ تمہیں اتنا سیدھا سادھا کیوں سمجھتے ہیں، خجستہ نے جلدی سے بات کو کور کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب بندہ اگر اپنی بیوی پہ ٹھڑک نہ جھاڑے تو پھر کیا باہر جھاڑے گا؟ اور یہ سب کرنے پر تم خود ہی مجبور کرتی ہو، جان بوجھ کے سچ سنور کر رہتی ہو تاکہ میں نکما ہو جاؤں، بس تمہارے پلو سے لگا رہوں۔ اس نے آنکھ مارتے خجستہ کو کہا تھا، جو اس کی باتیں سنتی سرخ گلاب بن چکی تھی، چہرے پہ چھائی لالی شجر خان کو بہکا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس چلا جائے۔ آج موسم بہت خراب ہے، آپ کو پتہ ہے نا مجھے کتنا ڈر لگتا ہے، اس طوفانی موسم میں وہ بیچارگی سے بولی تھی۔ اس کی بھیگی پلکیں اور سرخ چہرہ اس کے جذبات کو پوری طرح بہکا گیا تھا۔ وہ مخمور پرتپش نگاہوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اگر کہو تو میں آ جاؤں، وہ بہکی اور مخمور آواز میں بولا تھا۔ خجستہ اس کی آواز کا بوجھل پن محسوس کرتے کپ کپا اٹھی تھی۔ نہیں، کل آنے تو والے ہیں آپ، میں مورے کے پاس چلی جاتی ہوں، آپ بھی سو جائیں اب، وہ جلدی سے بولی تھی۔ شجر خان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بہت مشکل تھا اس کے لیے یوں صبر کرنا، لیکن وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ خجستہ نے خود ہی کال بند کی تھی۔ شجر خان اس کی اس ادا پر ہنس دیا تھا۔ اتنی دوری پر ہونے کے باوجود وہ یوں شرما رہی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہو۔ تم سے تو کل تفصیلی ملاقات ہوگی، ہائے یہ رات کب گزرے گی؟ اس نے آسمان پر موجود تاروں کو دیکھتے کہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کل اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ شجر خان نے خجستہ سے بات کرنے کے بعد اپنا رخ اندر کی طرف کیا تھا۔ زلیخا کے کمرے کے پاس جا کر اس نے ایک نظر اس کے کمرے کی طرف ڈالی اور خود آرام سے وہیں باہر ٹہلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت خجستہ کے بارے میں سوچتے بار بار مسکرا رہا تھا، بیگم بس کچھ گھنٹوں کی دوری ہے، اس کے بعد صحیح سے تمہارا نہ صرف دیدار کروں گا بلکہ ہوش بھی ٹھکانے لگاؤں گا۔ سوچتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ اس کو یوں میں مسکراتا دیکھ ایک نرس کھڑی بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ شجر نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پہ لاتعداد بلوں کا جال بن گیا تھا۔ شجر نے ایک گھوری سے نوازتے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا، جبکہ نرس سبکی محسوس کرتے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ شہر کی لڑکیوں کو تو کوئی بھی تمیز لحاظ نہیں، ذرا جو ان کے ماں باپ پیسوں سے نظریں ہٹا کر
اپنی لڑکیوں کی حرکتوں پر نظر رکھیں تو کوئی لڑکی گھر سے بھاگے نہ آزادی کے نام پر بغیرتی کرنے والے لوگ. پھر ماں باپ رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی ان کی بیٹی کو ورگرا کر لے گیا. پہلے اپنی اولاد کا قصور بھی تو دیکھیں نا، ان پر توجہ دیں. انہی سوچوں میں گم صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا. شجر نے اپنا رخ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف کیا تھا. السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مہربانی کرو اور ہمیں اجازت دو، بہت کر لیا آپ نے ہمارا خدمت. اب کبھی لگاؤ ہمارے گاؤں کا چکر، ہمیں بھی سیوا کا موقع دو. شجر نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا. وعلیکم السلام. نہیں، بہت شکریہ، مہربانی آپ کی. بس آدھے گھنٹے میں آپ کے مریض کا ڈسچارج پیپر تیار ہو جائے گا. رپورٹس آ چکی ہیں. اب بس آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی بات ان کے سامنے نہ کی جائے جس سے ان کو کوئی پینک اٹیک آئے. ہمارے حساب سے تو ان کو اب ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن صدمہ گہرا تھا. ان کی ذہنی حالت اس وقت صحیح نہیں ہے، وہ ذہنی دباؤ میں ہیں. آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا. شجر نے ڈاکٹر کی ساری بات سنتے محض ہاں میں سر ہلایا تھا اور کمرے سے باہر جا چکا تھا. جب تک زلیخا کے کمرے میں پہنچا، وہاں پر امریز بیگم غصے سے لال پلی ہوتی زلیخا کو گور رہی تھی. تو نے کیا ہے نا یہ سب میرے ساتھ، بول. غصے سے چیخنے لگی تھی، لیکن شجر کو سامنے دیکھ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے کھڑی تھی. شجر حیرانگی سے ان کی طرف بڑھا تھا. خالہ، یہ کیا ہوا ہے آپ کے بالوں کو؟ شجر نے ان کے بکھرے بال اور گیلے کپڑے دیکھ کر حیرانگی سے دریافت کیا تھا. میں تو رات کو صوفے پر اتنی مشکل سے سوئی تھی اور صبح اٹھی باتھ روم میں نیچے فرش پہ پڑی ہوئی تھی. پوچھ اس سے، اس نے ہی کیا ہوگا یہ، وہ غصے سے بولی تھی. نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں. میں کیسے ان کو وہاں چھوڑ کر آ سکتی ہوں؟ ان کی صحت دیکھیں اور میری دیکھیں. زلیخا شجر کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی تھی. زلیخا کی بات سنتے شجر خان نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ روکا تھا. خالہ، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ کیسے یہ سب کر سکتی ہے؟ آپ خود ہی گر گئی ہوں گی باتھ روم میں اور وہیں آنکھ لگ گئی ہوگی. بس آپ چھوڑیں ان باتوں کو اور اپنی حالت درست کریں. چھٹی مل گئی ہے ہمیں، تھوڑی دیر میں نکلنا ہے. شجر خان، تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں باتھ روم میں سو گئی تھی؟ وہ بھی خود ہی؟ مجھے یاد ہے میں صوفے پر سوئی تھی. امریز خانم تو صدمے سے چور لہجے میں بولی تھی. وہ حیران تھی کہ شجر ان کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا. خالہ، دیر ہو رہی ہے، آپ چھوڑیں اس بات کو اور جلدی سے زلیخا کا سامان لے کر باہر آئیں. میں انتظار کر رہا ہوں. وہ زلیخا کو ساتھ لیے باہر نکلا تھا اور کھلی فضا میں کھل کر ہنسا تھا. زلیخا منہ کھولے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی. بلا شبہ وہ ہنستے ہوئے بہت پیارا لگتا تھا. خالہ کی حالت دیکھ کر واقعی لگ رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے. کیا تم نے ہی کیا ہے ان کے ساتھ یہ مذاق؟ شجر نے آئی برو اچکا کر اسے سوال کیا تھا. نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں خود اتنی دیر سے اٹھی ہوں، مجھے خود سب عجیب عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی آیا تھا. تم سوچو مت، ایسا کچھ نہیں ہے، میں باہر ہی تھا. خالہ شاید خود ہی سو گئی ہوں گی، نیند ویسے بھی ان کی پکی ہے. شجر نے اسے دلاسا دیا تھا اور امریز خانم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ زلیخا کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا. شجر نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے رستے پہ ڈال دی. سفر تھوڑا لمبا تھا، اس لیے زلیخا سو گئی تھی. امریز خانم آرام سے بیٹھی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتے اپنے منصوبے کو ترتیب دے رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی. شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے. جب وہ گھر پہنچا، اس کے فون کی بیٹری لو ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے فون بند تھا. اپنے کمرے میں قدم رکھا تو مورے اور خانم بی کو پریشانی سے یہاں وہاں ٹہلتے پایا تھا. السلام علیکم مورے، دیکھیں آپ کی زلیخا گھر آ چکی ہے. اس نے زلیخا کی طرف اشارہ کیا تھا. میری بچی، کیسی ہو تم؟ اللہ تمہیں صحت دے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی. شجر کے اشارہ کرنے پر مورے نے اس سے زیادہ بات نہ کی تھی. خانم بی نے بھی اس کے سر پر پیار کیا تھا. امریز بیگم، زلیخا کو اس کے کمرے میں لے جاؤ اور شجر خان تو میرے کمرے میں آؤ. خانم بی نے امریز کو جانے کا اشارہ کیا
اور مورے کو دیکھتے شجر کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ شجر نے اپنا نام سنتے حیرانگی سے خانم بی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی تھی کیونکہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی، ورنہ خانم بی اسے کبھی نام سے نہیں بلاتی تھی۔ جی خانم بی، کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ میری بات غور سے سنو بچے، اور صبر سے کام لینا، جذباتی پن میں ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہو تم۔ خانم بی، ہوا کیا ہے؟ آخر آپ بتائیں تو صحیح۔ خجستہ۔ کیا ہوا ہے خجستہ کو؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ شاید اسی وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ رکیں، میں اس کو دیکھ کر آتا ہوں۔ شجر نے فکر مند ہوتے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا تھا، جب خانم بی کے اگلے الفاظ سن کر اس کے سر پر کمرے کی چھت تان گری تھی۔ خجستہ گھر میں نہیں ہے۔ صبح وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تو مجھے لگا تھکی ہے بچی، آرام کر لے، لیکن جب دوپہر کے 2 بجے تب بھی باہر نہ آئی تو میں نے جمیلہ کو دیکھنے بھیجا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا ہے، گاؤں میں بھی بڑی خاموشی ہے۔ میں نے جمیلہ کو کہہ کر پتہ کروا لیا ہے، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ تم رستے میں تھے، تمہارا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ بچی کہاں گئی؟ رات تو اپنے کمرے میں ہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خانم بی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ میری بات ہوئی ہے رات کو اس سے، وہ بالکل صحیح تھی، اب کہاں گئی؟ وہ کمرے کی چیزوں کو تہس نہس کرتے چیخ چیخ کر ان سے دریافت کر رہا تھا۔ اس کی دکھتی رگ پر وار کیا گیا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر خجستہ چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں دیکھتا ہوں، وہ یہیں ہوگی، وہ ناراض تھی مجھ سے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکلتے پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ گھر میں ہوتی تو ملتی، وہ تو اس وقت نہ جانے کہاں تھی۔ شجر خان نے اپنی گاڑی نکالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر تو یہ سب تم نے مجھے جان بوجھ کے تکلیف دینے کے لیے کیا ہے نا، قسم خدا کی میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم پچھتاؤ گی اپنے پیدا ہونے پر۔ وہ غصے سے کھولتا، اس کو قصوروار جانتے، اس کی سزا بھی تجویز کر چکا تھا، جو نہ جانے اس وقت کس حال میں تھی۔ شجر نے ہر جگہ دیکھنے کے بعد گاڑی ایک جگہ پر روکی تھی جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، بس ایک خستہ حال چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر کیچڑ جمع ہوا تھا، لیکن کسی کے پیروں کے نشان واضح تھے۔ شجر نے جلدی سے گاڑی سے نکلتے اپنا رخ اس جھونپڑی کی طرف کیا تھا جہاں اسے پورا یقین تھا کہ خجستہ موجود ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے ایک نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نما جگہ تھی۔ خجستہ نے اپنا دوپٹہ صحیح سے خود پر اوڑھتے باہر جانے کا راستہ دیکھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو شاید جام ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، جب نہ کھول سکی تو وہیں پر پڑی چارپائی پر آرام سے بیٹھ گئی۔ آخر کون مجھے یہاں لے کر آیا تھا؟ وہ نقاب پوش کون تھا؟ وہ وہاں پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اسے ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئی تھی جہاں سے اس کا سر بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ عجیب خستہ حال جگہ تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ ایک زوردار دھماکے سے دروازہ گرا تھا۔ سامنے شجر خان خون آشام نظروں سے خجستہ کو کھڑا گھور رہا تھا۔ شجر کو دیکھتے خجستہ دوڑ کر اس کے گلے سے لگی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ شجر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ خجستہ کو آج وہ 8 مہینے پہلے والا شجر خان دکھائی دیا تھا، جنونی تھا۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ خان میں وہ اٹک کر بولتی، شجر کے شک پر سچ کی مہر لگا گئی تھی۔ شجر نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود وہ باہر کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شاید وہ گھر والوں کو خجستہ کے ملنے کی خبر دے رہا تھا۔ جلد وہ گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے گاڑی لے جا چکا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو شجر خان، اگر تمہارے ہاتھوں سے ہی تمہیں برباد نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ وجود جنونی کہکا لگاتے ہوئے اس دروازے کو صحیح کرنے لگا جسے ابھی شجر خان توڑ کر گیا تھا۔ شجر خان نے اسے ڈیڑے پر لے جاتے اندر سے ایک کمرہ بند کیا تھا
اور اسے سامنے بستر پہ دھکا دیتے وہاں سے ایک بیلٹ اتارا تھا۔ خجستہ اس کی ایک ایک حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شجر خان کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اپنی بیلٹ کو ہاتھ میں لپیٹتے شجر خان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا خجستہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ خجستہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وڈیرا صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ کوئی ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب شجر خان نے آگے بڑھتے یکدم سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھرا تھا۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے خجستہ کے آنسو بے مول ہوئے، بالوں میں جذب ہو رہے تھے، لیکن شجر خان کے تڑپتے دل کو قرار نہ آیا تھا۔ میں نے کہا تھا تم پہ صرف میرا حق ہے، کہا تھا نا؟ وہ جنونی بنا خجستہ سے سوال کر رہا تھا جو اس وقت اس سے شدید خوفزدہ تھی۔ کہا تھا کہ نہیں کہا؟ شجر خان نے اس کے بالوں کو ایک جھٹکا دیا تھا اور دوبارہ پوچھا تھا۔ سر میں اٹھتی شدید تکلیف کے باوجود وہ ڈر کر ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ منہ سے بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ شجر نے اس کا امتحان اور کڑا بنایا تھا۔ جی آپ کی ہوں بس، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی بہادر خجستہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ڈری سہمی سی بچی لگ رہی تھی جو ایک ظالم دیو کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھتے آنے والے پلوں کا سوچتے طوطے کی طرح اس کے رٹے رٹائے جملے بول کر اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی بھی طرح اس کی جان خلاصی ہو جائے۔ لیکن مقابل شجر خان تھا جو اپنا جلالی روپ میں آنے کے بعد اپنا ہی نفع نقصان بھول جاتا تھا، اور ایسا صرف خجستہ کے معاملے میں ہی ہوتا تھا، ورنہ اس جیسا شاطر انسان کبھی اپنے حواس نہ کھوئے۔ آج وہ کہیں سے بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ خجستہ نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اپنے شوہر شجر خان سے دور جانے کی سنگین غلطی کی ہے۔ اگر اسے سزا نہ دی گئی تو وہ یہ عمل دوبارہ کر سکتی ہے۔ شجر نے اس کا چہرہ خود سے اتنا نزدیک کر لیا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ خجستہ کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں پر بس اس کا ہی عکس تھا۔ یہ دیکھتے اسے دلی سکون ملا تھا۔ شجر نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر پیار کیا تھا۔ ان آنکھوں میں عکس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں ہمیشہ ان میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم میری ضرورت ہو، ایک عادت ہو جس سے چھٹکارا اب ناممکن ہے۔ خجستہ اس کے اچانک بدلتے رویے کو دیکھ کر کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ اب شجر اس کی قربت میں بہک کر سب بھول جائے گا، لیکن وہ آنے والے لمحوں سے انجان تھی۔ شجر نے اسے ایک دم بستر پر کروٹ کے بل گرایا تھا۔ خجستہ گہرے گہرے سانس بھرتے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شجر خان نے نظر اس کے کپکاتے وجود کو دیکھتے بیلٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ سب کرنا اب ضروری تھا۔ وہ یکدم سے اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جنون کی حد سے بھی زیادہ، کبھی مجھ سے بدگمان نہ ہونا۔ اس نے اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے کہا۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوتے، آنکھیں بند کرتے بیلٹ والے ہاتھ کو گھما کر اس کے وجود پر مارا تھا۔ کمرے میں اچانک سے خجستہ کی چیخ گونجی تھی۔ خجستہ جو پرسکون ہو چکی تھی، پہلے وار پر بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی۔ شجر خان نے اپنے ہاتھ کو رکنے نہیں دیا تھا، وہ پے در پے خجستہ پر وار کرتا رہا تھا۔ خجستہ ہچکیوں سے روتے ہوئے ایک دم سے خاموش ہو چکی تھی۔ شجر خان نے بیلٹ کو ایک طرف پھینکا تھا اور ڈیرے سے باہر اپنے قدم بڑھائے تھے۔ کھلی فضا میں سانس لیتے وہ اپنے دل میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ اذیت خجستہ کو دی تھی، لیکن اس کے ہر آنسو پر تکلیف اسے اپنے وجود میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ خجستہ کی سسکیوں کی آواز اسے باہر تک آ رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ میں یہ نہ کرتا، اگر تم یہ قدم نہ اٹھاتی تو میں معافی نہیں مانگوں گا۔
کیونکہ ان چند گھنٹوں میں میں جس تکلیف سے گزرا ہوں، تمہیں کھونے کے ڈر سے خوفزدہ رہا ہوں۔ تم جان جاؤ تو میں تمہیں بالکل صحیح لگوں گا۔ شجر نے اپنی آنکھ سے نکلا آنسو صاف کیا اور اپنا رخ دوبارہ اندر کی طرف کیا تھا، جہاں پر خجستہ ساکن وجود کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ شجر خان نے فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکال لی تھی اور اس کی قمیض کو اوپر اٹھا کر اس کے زخموں پر لگانے لگا تھا۔ خجستہ نے اپنے منہ سے اف تک نہ نکالی تھی۔ شجر نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے چہرے پہ جا بجا اپنا لمس چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ خجستہ نے نہ اس کا ساتھ دیا تھا اور نہ ہی اسے روکا تھا۔ وہ یک ٹک بس چھت کو گوری جا رہی تھی، جیسے وہاں کچھ تلاش کرنا چاہتی ہو۔ شجر نے اپنے ہاتھ سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ نفرت کا اور نہ ہی محبت کا۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی وہاں کوئی جذبہ یا اپنی قربت کے رنگ نظر نہ آئے تھے۔ شجر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے بڑے جنونی انداز میں اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس کی قربت میں آج الگ ہی جنون اور سختی بھری ہوئی تھی، لیکن خجستہ بالکل خاموش تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ بولی تھی۔ شجر نے اس کی سانسوں کو رہائی دیتے اپنا رخ اب اس کی گردن کی طرف کیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں جھکا جا بجا اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ خجستہ نے بے ساختہ بستر کی چادر کو اپنی مٹھی میں بھینچا تھا۔ زلیخا اپنے کمرے میں اچھے سے نہا دھو کر فارغ ہوئی تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ جی بھر کر رونے کے بعد اس نے جائے نماز کو لپیٹ کر اپنی جگہ پہ رکھا اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ جتنا میرے ساتھ برا کر چکے ہیں، بس اب اور نہیں۔ اب وقت ہے ان سب سے اپنا بدلہ لینے کا، اپنا انتقام پورا کرنے کا۔ میں گھر سے غائب ہوئی تو مجھے ڈھونڈ نہ سکے، اور اب اپنی بیوی گھر سے غائب ہوئی تو آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ واہ کیا بات ہے! خیر، جس کی اپنی سکی ماں کو اس کی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ کوئی کیا کرے گا۔ شجر خان کو تو ایسا سبق سکھاؤں گی، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور رہی بات عالم صاحب آپ کی، تو تم جیسے مرد کے لیے اس سے بڑی سزا اور ہار کیا ہوگی کہ تمہارے نکاح میں ہونے کے باوجود میں سارے گاؤں والوں کے سامنے شجر خان کے نکاح میں دے دی جاؤں۔ جس قدر تکلیف اور اذیت سے تم نے مجھے دوچار کیا ہے، اس سے کئی گنا تکلیف اٹھانے کے لیے اب تیار ہو جاؤ عالم صاحب۔ زلیخا نے نفرت سے سوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بہت ڈیٹ پیدا کیا ہے نا آپ نے، اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود بھی میں اب تک زندہ ہوں۔ کاش میں جب ہوش میں تھی تبھی مر جاتی تو یہ سب ہنسی خوشی رہتے، لیکن اب میں بچ گئی ہوں اور ہوش آ گیا ہے تو اب بدلے کا وقت ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میں ماضی بھول چکی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن مجھے سب یاد ہے۔ بچپنے سے لے کر اب تک میرے ساتھ جو جو کچھ ہو چکا ہے مجھے سب یاد ہے۔ وہ بے ہنگم کہا لگا کر ہنستے ہنستے بڑی شدت سے رو پڑی تھی۔ کیوں نہیں کوئی میرا، کیوں کیوں کیوں؟ جب مجھے ایک بھی مخلص رشتہ عطا نہیں کرنا تھا تو کیوں پیدا ہونے دیا؟ مار دیا ہوتا اسی وقت، میں ایسے سب کی نظروں میں تو نہ گرتی۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ سب کے سوالوں سے ڈرتے ہیں، یادداشت جانے کا ناٹک کیا ہے، اور اب اسی ناٹک کے چلتے میں سب لوگوں سے بدلہ لوں گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب کوئی مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، اب میرے سینے میں موجود دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ عالم صاحب، جو تم نے پہلے کیا اور جو تم نے کل کیا، ان سب کا سود سمیت تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تمہارا جینا حرام کر دوں گی میں، یہ میرا وعدہ ہے۔ دروازے پر کھٹکا محسوس کرتے اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چہرے پہ خوفزدہ سے تاثرات لیے وہ کمرے میں آنے والی ہستی کو دیکھ رہی تھی۔ شجر اپنے لبوں سے سفر کرتے حدود پار کرتا جا رہا تھا۔ خجستہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ ایک تو جسم سے اٹھتی تکلیف، اوپر سے شجر کی غربت کے ساتھ ساتھ اس کا وزن، وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنے لب تو جیسے سی لیے تھے۔
وہ کسی بھی قیمت پر اب شجر کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ شجر کے رحم و کرم پر تھی۔ مزاحمت کرتی تو دوہری تکلیف برداشت کرنی پڑتی، اس لیے وہ خاموش لیٹی، مدہوش کن اور تکلیف دہ غربت کو اپنے وجود پر نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کری تھی۔ شجر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری بات تو۔ وہ بہت تکلیف سے توڑ توڑ کے لفظ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شجر خان اس وقت اپنے عمل میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھاتے ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ کیا چاہتی ہو اب؟ وہ بولا نہیں بلکہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میں تو تکلیف، اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر شجر کو بتانا چاہا۔ سمجھ کیوں نہیں رہی ہو تم؟ اس وقت مجھے بس سکون چاہیے جو مجھے تمہاری قربت میں ہی میسر ہو سکتا ہے، پھر کیوں فضول میں بار بار میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو میں اپنے اسی روپ میں آ کر اپنا قہر تم پر برساؤں؟ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر اب مجھے ایک بار اور تمہاری آواز آئی تو تمہاری خیر نہیں، بلکہ رکو، میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ شجر نے ایک ہی جست میں اٹھتے اپنے وجود سے اپنی قمیض الگ کی تھی اور اس سے خجستہ کے دونوں ہاتھوں کو بستر سے باندھنے کے بعد اس نے اپنی نظریں یہاں وہاں دوڑائی تھیں، یعنی وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ اپنی مطلوبہ چیز ملتے وہ خجستہ کی طرف بڑھا تھا اور اس کے منہ میں رومال ٹھونسنے کے بعد اب وہ قدرے مطمئن تھا۔ شجر نے کمرے کی بتی گل کی تھی اور ایک چادر اپنے اور خجستہ کے وجود پر دیتے ایک بار پھر اس کے وجود پر قابض ہوا تھا۔ وہ کافی جنونی ہو رہا تھا، وہ آج اپنا سارا غصہ خجستہ کے وجود پر اتار دینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنا چہرہ موڑ گئی۔ اس ستمگر نے اسے صفائی کا ایک موقع تک نہ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ شجر کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسے اگر لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگی تھی تو ٹھیک ہے، اب اسے سچ میں بھاگ کر دکھائے گی اور شجر خان ہاتھ ملتا رہ جائے گا، لیکن خجستہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں پر شجر خان کا سایہ بھی موجود نہ ہو۔ خجستہ نے خود سے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ اگر شجر خان نے اسے شاید کوئی بجان گڑیا سمجھ لیا تھا، جب دل کرتا تھا وہ اسے جوڑ دیتا تھا، جب دل کرتا تھا توڑ دیتا تھا، لیکن اب وہ اس کی ایک نہ سننے والی تھی۔ شجر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف کیا اور منہ سے کپڑا نکالتے ایک بار پھر اس کی سانسوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ خجستہ اس کی گرفت میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی، وہ شجر خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ ساتھ شجر خان اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ کل صبح وہ ندامت سے خجستہ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہنے والا تھا۔ خجستہ ہمت ہارتے خود کو شجر خان کے حوالے کر چکی تھی۔ شجر خان نے اسے مضبوطی سے خود میں جکڑ رکھا تھا۔ ہر گزرتے لمحے میں وہ خجستہ کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا، جسے سنا انسنا کر کے خجستہ نے رخ موڑ لیا تھا۔ خجستہ آج اتنے ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی کہ اگر شجر خان چاہتا بھی تو اسے سمیٹ نہ سکتا۔ شجر خان تو اس پر اپنی جنونیت ظاہر کرتے چین کی نیند سو چکا تھا، لیکن اب خجستہ کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ خجستہ نے ایک نظر اس بے رحم کو دیکھا تھا جو اپنی تھکن، اپنا غصہ اس کے وجود پر اتار کر اب چین کی نیند سو چکا تھا۔ خجستہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کی کمر میں ماری تھی، جس کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ خجستہ نے تنگ آ کر اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں میں گرا لیا تھا۔ اس میں ذرا ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر پانی ہی پی لے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جسم میں درد سے اٹھتی ٹیسوں نے ایسا ہونے نہ دیا۔ وہ وہیں پر لیٹی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ خانم بی کے پاس کوئی ملنے آیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ خانم بی نے اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، بلکہ کسی کے سامنے ذکر کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ پورے گھنٹے بعد وہ بیٹھک سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ خانم بی، آپ ٹھیک ہیں؟ مورے نے کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے
خانم بی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہ کھانا زلیخا کو دینے جا رہی ہو؟ جی خانم، بچی نے کچھ کھایا ہی نہیں اور اب تو اسے کچھ یاد بھی نہیں، اس لیے، لیکن مجھے آپ کافی تھکی تھکی سی لگ رہی ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مورے خانم کے نزدیک جاتی کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا کر خانم کو کھانا دے کر آؤ اور کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ جانا، وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اس کی ماں تو آتے ہی کمرے میں گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہے، جیسے وہاں پر چلے کاٹ کر آئی ہو، خانم بی نے نخوت سے کہتے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا تھا۔ خانم بی، یہ آج کی بات تھوڑی ہے، وہ تو بچپن سے ہی اپنی بیٹی کو ملازمہ کے ہاتھوں سونپ کر خود آزاد ہو جاتی تھی، مورے نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر دستک دیکھ کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو ان کو زلیخا کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آیا تھا، جسے دیکھتے ان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، تم جلدی سے کھانا کھا لو، پھر تم میں اتنی طاقت آئے گا کہ تم سب کو تگنی کا ناچ نچا دینا، مورے نے مسکرا کر زلیخا سے کہا تھا۔ اپنے سامنے مورے کو دیکھ کر زلیخا کی سانس میں سانس آئی تھی، اب وہ قدرے نارمل نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے مورے، مجھے طاقت کی ضرورت ہے اور سبق میں ایسا سکھاؤں گی سب کو کہ یاد رکھیں گے سب۔ وہ نفرت سے سوچتے ہوئے بے تاثر چہرے سے مورے کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے آگے بڑھتے کھانے کی ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھتے زلیخا کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے سینے سے لگایا۔ میرا بچہ، اللہ تم کو صحت دے، آمین۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زلیخا کو کھانا کھلایا۔ تم کو پتہ ہے، تم مورے مورے کرتا پورے گھر میں چکر لگاتا تھا، تم کو یہ الو کا پراٹھا بڑا پسند تھا، گھر کے سب لوگوں کے ناک میں دم کرنے کے بعد تم ہمارے پیچھے آ کر چھپ جاتا تھا، وہ کہتے ہوئے خود ہی ہنستی تھی۔ زلیخا غور سے ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس عمر میں بھی حسین لگتی تھی۔ ان کے چہرے پر اس وقت شفقت ہی شفقت تھی۔ شجر خان نے کبھی ان کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ انہوں نے اپنی یہ خوشی زلیخا کے وجود سے پوری کی تھی۔ زلیخا کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے پیچھے کرتے بے ساختہ مورے کو گلے سے لگایا تھا، تو وہ بے آواز اندر ہی اندر رو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا آپ اس کا علاج بھی کر سکتی ہیں؟ ہاں میرے بچے، پہلے بتانا چاہیے تھا نا، میں ابھی سرسوں کے تیل سے مالش کرتی ہوں اپنے بچے کی۔